مسلمانوں کی بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی پورے زور کے ساتھ دور کرنی چاہیے۔ اس کے لیے گفتگو بھی کریں، بات بھی کریں اور لوگوں کو بتائیں بھی۔ جس دن وہ غلط فہمی دور ہو گئی، مسلمانوں میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا حق مار لیں، کسی کو کم تول دیں، ملاوٹ کر لیں، دھوکہ دے دیں، فریب دے دیں، وہ وعدہ پورا نہ کریں، کسی کے مال پر قبضہ کر لیں، کسی پر تہمت لگا دیں، دوسروں کی زندگی میں پھوٹ ڈال دیں۔ یہ سارے کام کریں اور کرنے کے بعد عمرہ کرنے چلے جائیں تو معاف ہو جاتا ہے۔ جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ معاف ہو جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ اگر آدمی حج کرنے، عمرہ کرنے چلا جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ایسا ہی پاک ہو کر آ جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طرح اس کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے رمضان کے روزے بہت اچھی طریقے سے رکھے ہیں تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کو بتایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں 15 شعبان میں آپ ساری رات جاگ گئے تو اس میں سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو گناہ عمرے سے، حج سے، روزے سے معاف ہوتے ہیں وہ اللہ سے متعلق گناہ ہیں۔ بندوں سے متعلق کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق گناہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نماز رہ گئی، کوئی روزہ رہ گیا، یعنی وہ معاملات جو اللہ اور بندے کے تعلق میں ہیں۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، بخشنے والا ہے۔ وہ ان گناہوں کو اس ذریعے سے معاف کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ بشارت دیتے ہیں کہ اگر نمازیں چھوٹ گئی تھیں، کوئی روزہ چھوٹ گیا تھا، کوئی اور غلطی ہو گئی تھی تو عمرہ کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا، حج کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا، رمضان کے روزے رکھو گے معاف کر دوں گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ سے استغفار کرو گے معاف کر دوں گا۔ جو بندوں سے متعلق گناہ ہے وہ نہ اللہ معاف کرے گا اور نہ بندے معاف کریں گے جب تک آپ ان کی تلافی نہیں کرتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں۔ جب بھی انسانوں سے کوئی معاملات کرنا ہو تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے اور کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کر دی ہے، ملاوٹ کی ہے، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اگر پابندی اوقات میں خرابی پیدا کی ہے، اگر کہیں ملازمت کرتے ہوئے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہ بندوں سے متعلق گناہ ہے۔ یہ قابل معافی نہیں۔ یہ نہ عمرے سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج سے معاف ہوتے ہیں، نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس سے معافی مانگیے اور تلافی کیجیے، یعنی معافی بھی مانگیے اور تلافی بھی کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے متعلق جو گناہ ہے، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی ملاوٹ کر دی، کسی کا حق مار دیا، تو اس بندے سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب اٹھو اور اپنا معاملہ کر لو اس آدمی سے۔ تو آپ کے پاس اس آدمی کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ مال، دولت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی جو وہ آپ سے مانگے گا، اور اس کے پاس برائیاں ہوں گی جو وہ آپ کو دے دے گا۔ تو اس تبادلے کے لیے اگر لوگ تیار ہیں تو ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کا تعلق اللہ کے معاملے سے ہے، باقی کسی گناہ کی معافی کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو باعمل بنائے۔